غوث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی ظاہری حیات کے بعد دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہونے کے بعد غوثیت کبریٰ کے منصب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کے صدقے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فائز کیا اور بائیں جانب کا وزیر حضرت عمر کو بنایا، دائیں جانب کا وزیر حضرت عثمان غنی کو بنایا۔ حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت سیدنا ابو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوئے۔ اب بائیں جانب کا وزیر حضرت عثمان غنی کو بنایا گیا، دائیں جانب کا وزیر مولا علی کو بنایا گیا، ان کے بعد حضرت عثمان غنی، ان کے بعد حضرت مولا علی، ان کے بعد میں حضرت سیدنا امام حسن۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ غوثیت کبریٰ کا چلتا رہا اور امام حسن سے لے کر کے امام عسکری، امام حسن عسکری، امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ غوثیت کبریٰ کے منصب پر یہ حضرات مستقل فائز ہوتے رہے۔ اب اس کے بعد میں سنیے، غور کیجئے، امام اہل سنت فرماتے ہیں امام حسن بصری کے بعد میں یہ سلسلہ آگے بڑھا ہے تو یہ سلسلہ بعد میں جو بھی ہوا ہے حضرت امام حسن کا وہ نائب ہو کر کے ہوا ہے، ان کا متعلق ہو کر کے ہوا ہے۔ اب جب سیدنا غوث الاقوام فرد الافراد قطب البلاد حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی تو یہ منصب غوث اعظم کو عطا کر دیا گیا، قطبیت کبریٰ کے منصب پر فائز کر دیا گیا۔ اب یاد رکھیے گا حضرت مولانا زاہد صاحب قبلہ نے اپنے اشعار میں آپ کو سمجھا دیا ہے کہ غوث اعظم کے بعد سے اب جو بھی غوث ہوگا غوث اعظم کا نائب ہوگا، غوث اعظم کا مطیع و فرما بردار ہوگا۔ جب تک امام مہدی تشریف نہیں لاتے ہیں یہ منصب غوث اعظم کے حوالے ہے۔ کوئی ولی ہوگا، کوئی قطب ہوگا، کوئی ابدال ہوگا، اس وقت تک ابدال نہیں ہو سکتا جب تک غوث اعظم کا غلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کا انقلاب، مطلق اعلیٰ حضرت علامہ مفتی مظفر حسین قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بڑی تیزی کے ساتھ سماعت کر لیں اور اب بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو تشریف لے گئے ہیں وہ برائے کرم تشریف لے آئیں، اس لیے کہ خوشخبری بھی سننا ہے اور دیگر خطبہ کے خطابات بھی آپ کو سماعت کرنے ہیں۔ تو وہ غوث اعظم کتنے بلند رتبہ ہے، میں ان کی فضیلت کیا بیان کر سکتا، میری کیا حیثیت ہے، اور کوئی اس طریقے کا باقاعدہ میں نے موضوع بھی نہیں بنایا کہ تفسیر کے ساتھ مضبوط کر سکوں۔ وہ غوث اعظم ہے، انہی کا زمانہ ہے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا، بڑے مشہور اور معروف بزرگ ہیں۔ غوث اعظم نے ایک مرتبہ حضرت احمد رفاعی کو کہلا بھیجا، مل عشق، جا کے پوچھئے عشق کی حقیقت کیا ہے، عشق کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، خادم نے جا کر کے کہا کہ اے سیدنا رفاعی یہ بتائیے مل عشق، عشق کی حقیقت کیا ہے، عشق کسے کہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں العشق نار تحترق ما سوى اللہ، یعنی عشق ایک آگ ہے جو اللہ کے سوا تمام چیزوں کو جلا دیتی ہے۔ یہ نعرہ لگانا شروع کیا، العشق نار، العشق نار، عشق ایک آگ ہے جو اللہ کے سوا تمام چیزوں کو جلا دیتی ہے۔ نعرہ لگاتے رہے اور نعرہ لگاتے لگاتے سامنے جو درخت تھا اس میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ جب لگی ہے درخت جلنے لگا۔ راوی کا بیان ہے خود احمد کبیر رفاعی بیٹھے بیٹھے جل کے راکھ ہو گئے، خاک میں تبدیل ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا وہ راکھ جو تبدیلی ہوئی ہے جو جسم انسانیت میں تھی راکھ میں تبدیل ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی میں تبدیل ہوا، اور جب پانی میں تبدیل ہوا غوث اعظم کو معلوم ہوا کہ جن سے پوچھا گیا تھا عشق کسے کہتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو جلا دیا ہے، وہ راکھ میں تبدیل ہو گئے، اب پانی میں تبدیل ہوئے ہیں۔ غوث اعظم نے خادم سے کہا جلدی سے جاؤ اور پانی اٹھا لاؤ۔ جب غوث اعظم کا خادم اس پانی کے قریب میں پہنچا، پانی اٹھانا چاہتا تھا تو کیا دیکھا، احمد کبیر رفاعی پھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، جس میں انسانیت میں آ گئے ہیں، اصلی شکل و صورت میں آ گئے ہیں۔ واپس آیا خادم، عرض کیا حضور والا میں گیا تو معاملہ یہ تھا
جب اٹھانا چاہ رہا تھا وہ حالت تبدیل ہو گئی. غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ جب ولی فنا کی منزل میں پہنچتا ہے اور اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو قالب عنصری میں دوبارہ نہیں آ سکتا. ہاں انہی کی شان ہے کہ پہنچنے کے بعد پھر قالب عنصری میں بدل جاتے ہیں. ایک بزرگ اور بھی ہیں, فرماتے ہیں ایک بزرگ اور بھی ہیں, ان کا نام نہیں بتایا, میرا وجدان کہتا ہے کہ اس بزرگ کا نام غوث کا نام غوث اعظم ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ کبھی بلند ہے. غوث اعظم کے بارے میں آپ کو بتا دوں, دو چند جملے سنیے پھر آپ سے رخصت ہوتا ہوں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ایسے عظیم الشان بزرگ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جب کوئی عریضہ پیش کرتا غوث اعظم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے, اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا. ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا, غوث اعظم بغداد والوں کی نگاہ سے غائب ہو گئے, اور جب غوث اعظم بغداد والوں کی نگاہ سے غائب ہوئے تو لوگ حیران و پریشان ہو گئے, تلاش کرنے کے لیے نکلے. کسی نے بتایا دریائے دجلہ کی طرف گئے تھے. دجلہ کی طرف جب لوگ گئے تو وہاں جا کر کے لوگوں نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا غوث اعظم پانی پر چل رہے تھے, اور پانی پر غوث اعظم چل رہے ہیں. مچھلیاں سر نکال کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ کہتی نظر آ رہی ہے. مچھلیاں سلام پیش کرتی نظر آ رہی ہے. ان لوگوں کا خود کا بیان ہے, غوث اعظم پانی پر چل رہے تھے, مچھلیاں سلام کر رہی تھی. اتنے میں فضا میں ہم نے دیکھا زمین و آسمان کے درمیان میں ایک مصلی نمودار ہوا ہے. مصلی تخت سلیمانی کی طرح بیچ میں معلق ہو گیا, اور کیا دیکھا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مصلی پر جلوہ بار ہو گئے ہیں. پھر تمام لوگوں کی جماعت آتی ہے, وہ لائن بنا کر کے سب بنا کر کے کھڑے ہو گئے. غوث اعظم امام ہو گئے, غوث اعظم امامت فرمانے لگے ہیں. اب جب غوث اعظم تکبیر کہتے ہیں تو حاملان عرش ان کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہتے نظر آتے ہیں. غوث اعظم جب تسبیح کہتے ہیں تو یاد رکھیے ساتوں آسمان کے فرشتے تسبیح کہتے نظر آتے ہیں. جب غوث اعظم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو آپ کے منہ سے سبز رنگ کا ایک نور نکلتا ہے جو آسمان کی طرف تیزی کے ساتھ چلا جاتا ہے. غوث اعظم نے نماز پڑھائی, اور نماز پڑھا لینے کے بعد میں اب دعا کرتے ہیں, اے پروردگار عالم میں نے تیری بندگی کر لی ہے, اب تیری بارگاہ میں تیرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ لا کر کے دعا کر رہا ہوں, پروردگار مجھے میرے مریدوں کے مریدوں میرے جتنے مرید ہوں گے قیامت ان سب کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک انہیں توبہ کی توفیق نہ مل جائے. اللہ اکبر. حضرت صاحب عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, میں نے اپنی کانوں سے سنا کہ جب غوث اعظم نے دعا کیا تو آسمان کے فرشتوں نے حضرت غوث اعظم کی دعا پر آمین کہا ہے. ایک بشارت ہوتی ہے, ابشر قد استجبت لک, اے غوث اعظم تمہارے لیے بشارت ہو, اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت عزیزان محترم ذرا غور کیجئے, حضرت شیخ بن بقا بدور رحمت اللہ, حضرت شیخ بقا بن بدور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک عظیم الشان بزرگ ہیں. وہ کہتے ہیں غوث اعظم سے کسی نے پوچھا تھا, اے غوث اعظم یہ بتائیے آپ کے مریدوں میں گنہگار بھی ہوں گے, آپ کے مریدوں میں نیکوکار بھی ہوں گے, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیکوکار میرے لیے ہیں, میں گنہگاروں کے لیے ہوں. اللہ اکبر. کیونکہ وہ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم, فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم, فسا ہے تباہی میں بیڑا ہمارا مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم. سبحان اللہ. یہ بیڑا پار ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن موضوع مقام قرآن, مطلق اعلیٰ حضرت, مطلق اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ جملے کافی ہیں. اجازت ہو تو ایک بات اور پیش کر دوں. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ میں پیش کر دوں؟ ماشاءاللہ. غوث اعظم کی بارگاہ میں لو لگائیے
آپ کا بگڑا ہوا مقدر سنور جائے گا، پریشانی ہوگی دور ہو جائے گی، مصیبت ہوگی وہ دور ہو جائے گی، کچھ نہ ہوگا ان کی نسبت سے خدا سے مانگو گے انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا۔ ارے آپ کیا ہم کیا، بڑے بڑے بزرگ ایسے ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ ہے۔ آپ نے حضرت محی الدین ابن عربی کا نام سنا ہوگا جو بہت بڑے بزرگ ہیں، عظیم الشان عظیم الشان منصب پر فائز ہے، ان کے والد کا نام حضرت شیخ علی ہے، حضرت شیخ علی ہے، نابلد ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، رنج و الم میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، بہت سے بزرگوں کے یہاں گئے، بہتوں کے یہاں جا کر کے دعا کی درخواست کی، حضور والا دعا کر دے اللہ تعالیٰ ولد نرینہ عطا فرما دے، دعا بھی ہوئی ہے لیکن جہاں لکھی ہوتی ہے وہی قبول ہوتی ہے، دعائیں تو بہت کرائی گئی لیکن دعا کارگر نہ ہوئی۔ ایک مجذوب سے ملاقات ہو گئی، مجذوب نے کہا محبوب سبحانی کے یہاں چلے جاؤ، غوث سمدانی کے یہاں چلے جاؤ، خود ربانی کے یہاں چلے جاؤ، غوث اعظم کے یہاں چلے جاؤ، وہ محبوب خدا ہیں، ان کی بارگاہ میں جاؤ، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ وہ حضرت شیخ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا استغاثہ لے کر کے، اپنا عریضہ لے کر کے محبوب سبحانی غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کرنے سے پہلے ہی غوث اعظم نے لوح محفوظ دیکھا اور ارشاد فرمایا علی تمہاری قسمت میں بیٹا نہیں ہے، علی تمہاری قسمت میں بیٹا نہیں ہے۔ آنے والا بھی بڑا اچھا مانگنے کا انداز رکھتا تھا، کہنے لگا حضور والا اگر قسمت میں ہوتا تو یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، پریشان ہوا ہو، بے چین ہوا ہو، سارے لوگوں نے ٹھکرایا ہے، دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کے صدقے میں ہمیں بیٹا عطا کر دے گا۔ غوث اعظم نے لوح محفوظ دیکھ لیا تھا، اب اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں علی میرے قریب آ جاؤ۔ جب علی قریب آ گئے ارشاد فرمایا اپنی پیٹھ میری پیٹھ سے رگڑ دو، ایک بیٹا جو مجھ سے ہونا باقی ہے پیٹھ رگڑو، میں تمہیں وہ بیٹا عطا کر دوں گا۔ شیخ علی نے اپنی پیٹھ غوث اعظم کے پیٹھ سے ملا دی ہے اور ذرا سا مسئلہ ہے، غوث اعظم نے ارشاد فرمایا جاؤ ایک بیٹا جو مجھے ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ میری دعا کے صدقے میں تمہیں عطا فرما دے گا۔ حضرت شیخ علی اپنے گھر گئے ہیں اور 9 مہینے کے بعد بچہ تولد ہوتا ہے، ایران بان شان کے ساتھ حضرت شیخ علی غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنا شہزادہ لاتے ہیں۔ غوث اعظم نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہا سبحان اللہ کیا مرد جہان میں آیا ہے، ایک وقت وہ ہوگا کہ جب اس کا زمانہ ہوگا تو حال یہ ہوگا یہ میرا نائب ہوگا جس کو اولیاء نے چھپا رکھا ہے، اس کو یہ بیان کرتا ہے۔ الحکم بزرگ پڑھتے ہیں اور بلندی کی مرتبہ بلندی کا مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں، وہ شان ہے حضرت غوث اعظم کی۔ گویا ان کے روحانی بیٹے کا نام حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ غوث نے پہلے ہی فرما دیا تھا بچہ پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھنا اور اس کا لقب محی الدین ہوگا۔ غوث اعظم کا لقب اس شہزادے کو بھی عطا کر دیا گیا۔ تو اگر ہم دیوانے ہم غلامان غوث اعظم ہمارے یہاں کوئی کمی ہو، ہمارے یہاں کوئی خامی ہو، ہمارے پاس وہ چیز موجود نہ ہو، غوث اعظم کو وسیلہ بنائے، خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے صدقے میں ہماری خالی جھولیوں کو گوہر غراب سے پر فرما دے گا۔ اس لیے عزیزوں محبت رکھیے، عقیدت رکھیے، لو لگائیے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اجازت ہو تو خوشخبری سنا دوں، خوشخبری سنا دوں یا نہ سناؤ؟ ماشاءاللہ مجھے بہت بڑی خوشی ہے، حضرت کی آمد کا صدقہ ہے، ان کے قدموں کی برکت ہے۔ الحمدللہ ہم غلاموں نے خود حجو میاں نے بھی اور میں نے خاص اس میں کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کے سلسلے میں کوشش کو قبول فرما لیا ہے۔ یہ 400 گھر کا علاقہ ہے، تقریباً 400 یا 450 جو بھی ہو، یعنی پرتشٹھا ریزیڈنسی
जहाँ 400 घर बने हुए हो, 400 घर में एक आदमी अगर रहता हो, यानी उसके माँ बाप ना हो, बीवी बच्चे ना हो, कोई ना हो, एक आदमी अगर रहते हो तो तकरीबन 400 या 450 अफराद यहाँ पर जिंदगी बसर करेंगे। इसलिए ऐसी बस्ती में ये बस्ती एक बहुत बड़े गांव से भी ज्यादा अजीम निस्बत रखती है। इसलिए हमारी कोशिश ये थी, हज़रत बच्चों मियां की ख्वाहिश ये थी, यहाँ पर अल्लाह की इबादत के लिए एक घर आबाद हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कबूल हुई है, जमीन दस्तयाब। सुभान अल्लाह, नारे नारे जश्न मंसूरा कॉन्फ्रेंस, जश्न मंसूरा कॉन्फ्रेंस, मस्जिद आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे। जो तशरीफ ले गए होंगे वो सोचेंगे बाद में, अभी तो सारे लोग सुना रहे थे, गौसे आजम का सदका ले रहे थे, खुद पाएंगे, घर वाले खाएंगे, हम आपसे कहेंगे आप अगर देंगे तो इंशाअल्लाह आप माला माल हो जाएंगे, आपके घर वाले माला माल हो जाएंगे। अभी आप हमें माला माल कर रहे थे, अब हम आपको माला माल करेंगे। अल्लाह कबूल कर ले तो यही हमारे लिए ज़रिए निजात और सामाने मग़फ़िरत बन जाए। 14 लाख में जमीन, 14 या 14.5 लाख में जमीन तकरीबन तय हो चुकी है, और हमारा इरादा यह है, आपका भी इरादा होगा, सबका यही इरादा होगा कि जो सिक्का चलता है हर आदमी उसी को कबूल करता है। आप में कितने ऐसे हैं जिनको 1000 की नोट दी दी जाए, 500 की नोट दे दी जाए तो कितने लोग देने के लिए तैयार होंगे? कोई लेगा 500 की नोट, 1000 की नोट? क्यों? इसलिए कि अब वो बंद हो चुकी है, उसे कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा। लेता वही है जो सिक्का राइज होता है, जारी होता है, जिसको सिक्के राइजुल वक्त कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जमीन मुतय्यन हो गई है। मेरा इरादा यह है, आपका भी इरादा यह है कि जो सिक्का राइज हो, चल रहा हो, उसी के नाम से मस्जिद को मंसूब कर दिया जाए। उस दाग का नाम फखरे अजहर ताजुल शरिया है, इसलिए उनके नाम पर मस्जिद का नाम मस्जिद ताजुल शरिया। आप सबने तकरीबन कबूल कर लिया है माशाअल्लाह। जगह भी यही है जहाँ हम और आप तशरीफ रखे हैं। हमारी भी निगाह यही थी, हजरत की भी निगाह यही थी। करम हो गया, बेड़ा पार हो रहा है, ये जगह मुतय्यन हो गई है। इंशाअल्लाह ताला 14 या 14.5 लाख में इस जमीन का सौदा हो गया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक की लाठी से काम न चलेगा। 10 अफराद हो, 100 अफराद हो, तमाम अफराद मिल जाए, ऐसा ना हो एक को आगे बढ़ा दिया जाए। मिसाल के तौर पर हमें आगे बढ़ा दिया गया, शुरू में सबों ने कहा